الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم ہی اسلام کے حساب سے چلیں اور جئیں، زندگی گزاریں۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر کے ہی مرنے کو آیا ہے۔ عبادات کا جو بھی معاملہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمیں شریعت کے حساب سے عبادت کو انجام دینا ہے۔ اپنی من مرضی کر کے کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم اس حساب سے عبادت کریں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ اور اسلام یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے لکیر کھینچ کر کے، ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی اور دائیں بائیں بہت ساری لکیریں آپ نے کھینچی، اور لکیر کھینچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ جو سیدھی راہ ہے نا، یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ دائیں بائیں جتنے بھی راستے ہیں نا، ان راستوں پر نہ چلو، فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو دائیں بائیں جتنے بھی متفرق اور مختلف راستے ہیں، ان راستوں پر مت چلو۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دین سے دور ہو جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ محرم کے مہینہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور ہم نے جو بھی 2 دن یا 3 دن باتیں کی ہیں، اس میں بتلایا گیا ہے کچھ باتیں اور ہے اس محرم کے حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حق کو جانیں، پہچانیں اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں حق کو دیکھیے، حق کو پہچانیے۔ اگر آپ تنہا بھی ہیں حق پر ہے تو آپ ہی قابل ستائش ہیں، اتنا جان لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں لیکن حق سے ہٹے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے کہ یہی حق ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دے، گمراہی میں نہ ڈال دے کہ اس راہ پہ چلنے والے اتنے لوگ ہیں، اس راستے پہ چلنے والے اتنے لوگ ہیں، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ حق کو دیکھیے، حق کس کے ساتھ ہے۔ اگر چند لوگ بھی ہیں حق کو اپنائے ہوئے ہیں تو وہی حق پر ہے۔ اور حق اور باطل کا اندازہ کیسے لگائیں گے آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی سے آپ حق اور باطل کا اندازہ لگائیں گے، یہی آپ کے پاس ترازو ہے۔ محرم الحرام میں کل غالباً بات ہوئی تھی لعن و طعن کے حوالے سے، کہ لعن و طعن کرنا عمومی طور سے اسلام میں یہ منع ہے۔ ہم یہاں آج دیکھیں گے کہ لعن و طعن کا یہ محرم کے مہینے میں خاص کر کہاں سے شروع ہوا اور کس نے کیا ہے۔ تو لعن و طعن کی شروعات جس نے کی ہے وہ ایک شیعہ متعصب قسم کا شخص تھا، معز الدولہ احمد بن بویہ۔ سن 351 ہجری میں اس نے جامع مسجد بغداد میں اس نے ایک جملہ لکھوایا، نقل کفر کفر نباشت، یعنی کہ کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے، یہ لکھوایا۔ اور اس کے بعد اس نے کیا لکھوایا کہ معاویہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس پر؟ معاویہ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کا اتنا مقام ہے کہ اس کے فضائل میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے وہاں لعنت کیا، لعنت لکھوایا۔ فدق جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ایک باغ تھا جس کو باغ فدق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئی وراثت لینے کے لیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ نبی جو جائیداد چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہے، یا اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کے وارث نہیں بنیں گے، بلکہ یہ جو صدقہ ہے، یعنی صدقہ میں اس کو صرف کیا جائے گا، جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دیا جائے گا۔
اب اس کو لوگ ایشو بنا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن و طعن کرتے ہیں، حالانکہ اگر وراثت کی بات تھی ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جائیداد چھوڑ کر کے گئے اس میں اگر حصہ ملنا ہی تھا تو صرف فاطمہ ہی وارث بنتی تھی اور دوسری عورتیں نہیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ حقدار نہیں بنتی تھی۔ شوہر کی جائیداد میں بیوی کو حق ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ابو بکر نے ایسا کیا کہ اپنی بیٹی کو دے دیا، فاطمہ کو نہیں دیا، یا دوسری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کو دے دیا، ان کو نہیں دیا، ان کو محروم کر دیا؟ ایسا ہوا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ وراثت کے طور پر اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہی یہاں اس احمد ابن بویہ دیلمی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعنت شروع کیا۔ یہ شخص سب سے پہلے وہاں لعنت کا کام شروع کیا، لعنتی کام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اسی لیے یہ لوگ خوشی مناتے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، نام کچھ اور دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے۔ یہ لوگ صحابہ کی تنقیص بیان کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی توہین ہو، اس لیے یہ ابو بکر کی قدر نہیں کرتے، حضرت عمر کی قدر نہیں کرتے، اور معاویہ کی قدر نہیں کرتے، عثمان کی قدر نہیں کرتے، یہ صرف حسین کا نام لیتے، کہتے کہ ہم حسین کے چہیتے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں۔ صرف حسین ہی کی شہادت آپ کو یاد ہے، باقی دیگر اور صحابہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ حسین سے بڑھ کر کے کہیں خطرناک معاملہ جو پیش آیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو کہ 18 ذوالحج کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس دن یہ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ عید غدیر کے نام سے خوشی مناتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ یہاں آپ کو افسوس نہیں، یہاں آپ کو غم نہیں کہ اتنے جلیل القدر صحابی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے، جسے فرشتے شرم کرتے تھے، جس کو ذوالنورین کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا ہے، اس صحابی کی یعنی اس صحابی کی شہادت کے دن میں آپ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ وہاں آپ کو یاد نہیں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس موقع سے ہم غم منائیں۔ اور آپ نے کب کیا ہے یہ جلسے جلوس اور یہ سبیل کہاں نکالا؟ صرف حسین کے نام سے ہی آپ یہ سبیل نکالتے ہیں۔ ان کو یہ تو بات بالکل حق ہے نا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی تک نہیں پینے دیا، یہ سب باتیں آپ کو یاد نہیں؟ جو کنواں خرید کر کے اس نے دیا، اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیا، وہ شہادت آپ کو یاد نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں لابا دے، مسلمان بنا دے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک حضرت عمر پسندیدہ تھے، اس کو اسلام سے مشرف کیا اللہ رب العالمین نے۔ اس عمر کی شہادت ہوتی ہے تو وہاں آپ کو افسوس نہیں ہوتا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کوفیوں نے شہید کیا، اس موقع سے آپ کیوں نہیں غم مناتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ غم مناتے؟ وہاں کیوں آپ غم افسوس کا اظہار نہیں کرتے؟ صرف حسین ہی آپ کو یاد کیوں آ رہا ہے؟ صرف 10ویں محرم کا جب موقع آتا ہے تو صرف آپ اتنے واویلا کیوں مچاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کو لعنت کرنا ہے، ان کو لعنت کرنا ہے، ان کو لعن و طعن کیوں نہیں کرے؟ نبی کے نواسے تھے، مانتا ہوں نبی کے نواسے تھے، آل بیت میں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر جو صحابہ ان سے افضل ہیں ان کو آپ کمتر جانے اور ان کا مقام ہی ہٹا دیں، ان کا کوئی آپ ویلو ہی نہ دیں، یہ کہیں کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو جو کمتر ہیں ان کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہاں شہادت ہوئی ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہوا ہے صرف ایک ہی کو آپ کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو یہ لعنت کا جو سلسلہ شروع کیا اس شیعہ متعصب نے، احمد ابن بویہ نے، سن 351 ہجری میں، پھر اس نے اعلان کروایا، ماتم کا سلسلہ اس نے ہی شروع کروایا، اس نے ہی ماتم کا سلسلہ شروع کروایا جو یہ شیعہ تھا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ اس دن کیا کریں؟ مارکیٹوں کو بند کر دے 10 محرم کو، اور پھر اس کے بعد مارکیٹوں میں گھومیں، عورتیں خوب چیخیں چلائیں اور سینہ پیٹے، اور یہی رواج ہمارے یہاں ہے۔
پھر بھی ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن و طعن کرنے سے اور اس حساب سے ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ماتم کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ ہر سال اس موقع سے صرف حسین کے نام لے کر کے اس کے پیچھے جو کام کیا جاتا ہے وہ صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کا معاملہ ہو، یزید کو لے کر کے جو لوگ اتنے بوال اٹھاتے ہیں اور اتنے ہنگامہ اٹھاتے ہیں، مقصد معاویہ کو گالی دینا ہے، معاویہ کو برا بھلا کہنا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ رجب میں جانتے ہیں نا رجب میں کیا ہوتا ہے؟ 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں نا، خوشی مناتے ہیں نا، فاتحہ دلواتے ہیں نا۔ کیا ہوا ہے اس دن؟ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے، اس دن یہ لوگ خوشی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رجب کے کنڈے بھرتے ہیں۔ یہ اصل میں سازش ہے۔ صحابہ کو اصل میں یہ لوگ برا گھٹیا سمجھتے ہیں، وہی لوگ یہ سب کرتے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر یہ سب نہیں ہے۔ ہمیں افسوس ہے، آپ سال کے کوئی بھی دن لے لے، کوئی بھی مہینہ لے لے، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی واقعہ رونما نہ ہوا ہو۔ اور جہاں تک لعن و طعن کی بات کرتے ہیں، لعن و طعن تو کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے۔ مان لے کہ مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں، انبیاء کے بعد کوئی معصوم ہے؟ انبیاء کے بعد کوئی معصوم ہے گناہوں سے پاک صاف ہے؟ بڑے بڑے لوگ تھے، کون مسلمان کے اندر غلطی نہیں ہے؟ اگر مان لے کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر آپ لعن و طعن کریں گے؟ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں لعن و طعن کا معاملہ نہیں آئے گا۔ تو کیا یہی صحابہ سے ثابت ہے؟ صحابہ یہی طریقہ کرتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ لعن و طعن کرتے تھے، اور صحابہ کے بعد جو تبع تابعین ہیں یہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ لعن و طعن کریں۔ جس سے بھی غلطی ہوئی ہے، جو بھی غلطی کرتا ہے، غلطی غلطی ہے، کوئی معصوم نہیں ہو سکتا ہے وہ توبہ بھی کر لیا ہو جس نے بھی کیا ہو۔ اور بتایا گیا تھا کہ یزید کے بارے میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ اس نے قتل کروایا ہو یا قتل کا حکم دیا ہو یا اس کے قتل پر، حضرت حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا ہو۔ تو صرف اس کو ایشو بنا کر کے لوگ کہتے کہ بھائی اتنا بڑا کام ہوا، نواسۂ رسول کی شہادت ہوئی۔ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی نواسۂ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جو رسول کے نواسے سے محبت نہ کرے، آل بیت سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک دن آپ تعزیہ بنا لیں۔ تعزیہ کس نے بنوایا؟ یہی بدبخت نے تعزیہ بنوایا۔ بناؤ اور اس کے بعد گھومو پھرو اور ناچو اور ڈانس کرو۔ اس لیے دوپہر والے گھوڑے بنواتے ہیں یہ، اور تعزیہ بناتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، بانس و لکڑی کے تعزیہ بناتے، خوب ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے کتنے کام کرتے ہیں، وہ خرافات کرتے ہیں، اس سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے، یا حسین کرتے۔ وہاں یا اللہ نے یاد نہیں آتا آپ کو، صرف یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں آپ۔ تو اسلام میں یہ کام میرے بھائی یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے لوگ حسین کے نام پہ غلو کرتے ہیں، لوگ غلو کرتے، کہتے ہیں امام حسین، امام حسین۔ اب معلوم ہے، پتہ ہے آپ کو امام کیوں کہا جاتا ہے حسین کو؟ ابو بکر کو امام کیوں نہیں کہا جاتا؟ عمر کو امام کیوں نہیں کہا جاتا؟ عثمان کو امام کیوں نہیں کہا جاتا؟ آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کیا مصلحت ہے، کیا راز ہے اس میں؟ شیعوں نے یہ امام کیوں اضافہ کیا؟ کیونکہ شیعوں کے یہاں کیا ہے، یہ 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، یہ 12 اماموں میں سے ایک امام مانا جاتا ہے حسین کو۔ اور امام ان کے یہاں اللہ کی طرف سے، جس طرح سے انبیاء کے درجے کو حاصل انبیاء اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا، ان کے یہاں بھی امام یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ۔ اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ جس طرح انبیاء گناہوں سے معصوم اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح سے امام ان کے یہاں بھی پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم صحابہ کے نام سے پہلے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو حضرت کا استعمال کرتے ہیں ادب و احترام کے طور پر۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ہم نے حضرت کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد رضی اللہ عنہ کا استعمال کرتے ہیں۔ انبیاء کے نام کے ساتھ دیکھیں عام طور سے ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن یہاں صرف حسین ہی کے نام سے آگے امام اور بعد میں علیہ السلام استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ شیعہ کی سازش ہے، یہ راز ہے کہ ان کے یہاں یہ امام ہے اور ان کو وہ امام کا درجہ دیتے ہیں، اور امام ان کے یہاں معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ اور غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ خطا سے پاک صاف ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے امام حسین کے بارے میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہ صحابی تھے۔ کون تھے؟ صحابی۔
صحابی پتہ ہے نا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہے اور انتقال بھی ایمان پہ ہوا ہے، وہ کون ہے؟ صحابی ہے، چاہے چند منٹ کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیوں نہ حاصل ہوئی ہو، یہ صحابی ہیں۔ تو صحابی کو آپ امام کا درجہ دے دیتے ہیں اور انبیاء کا درجہ دے دیتے ہیں، اور خود سے آپ امام بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ہیں۔ اس لیے یہ لوگ امام استعمال کرتے ہیں، امام سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ دیگر اور صحابہ کے لیے جس طرح ہم حضرت کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کے لیے بھی ہم حضرت کا استعمال کریں۔ اور حضرت حسین سے تو بڑے تھے نا بھائی، کون؟ علی، عثمان، عمر، ابو بکر، یہ سب بڑے تھے نا۔ حضرت حسین سے کہیں زیادہ ان کا مقام ہے، ان کا رتبہ ہے۔ صرف حضرت حسین کے نام پہ ہی لوگ خرافات کرتے ہیں، اور ان کے نام پر جو ماتم کرتے ہیں یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے آج شیعوں کے یہاں، یہ اصل میں سب روافظ اور یہ شیعہ ان سب کی پیداوار ہے، جو آج مسلم معاشرے میں یہ سب ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سنی گردانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم نبی کے آل سے محبت کرتے ہیں۔ جی محبت ضروری ہے، ہم محبت کریں، لیکن جن کا جو مقام ہے اس دائرے میں رہ کر کے آپ محبت کریں نا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غلو کریں اور وہ کچھ کریں جو کہ غیروں کے یہاں ہوتا ہے، جس طرح سے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے۔ دسہرہ میں وہ لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں اور ڈھانچہ بنا کر کے پھر اس کو خوب ادب و احترام سے دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے کرتے ہیں، وہی جا کر کے یہ تعزیہ کے سامنے کرتے ہیں، یہی کچھ کرتے ہیں۔ نظر و نیاز وہ لوگ مانتے ہیں، یہ بھی نظر و نیاز مانتے ہیں، وہاں جا کر کے چڑھاتے ہیں، حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں وہاں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ بنانے کی منت مانتے ہیں، یہ تعزیہ بنانے کے لیے منت مانتے ہیں۔ تعزیہ معلوم ہے نا، یہ جو ڈھانچہ بنایا جاتا ہے پیپر لگا کر، بانس وغیرہ کا سب گھماتے خوب، منت مانتے ہیں کہ ہماری یہ مراد اگر پوری ہو گئی تو ہم تعزیہ بنائیں گے۔ میرے بھائی، یہ معصیت کا نظر ہے اور حرام ہے اسلام کے اندر، اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ لوگ وہاں جا کر کے شرک کرتے ہیں، وہاں جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ، لڈو، مٹھائی، جلیبیاں جا کر کے پھینکتے، لوگ کھاتے ہیں لوٹ لوٹ کر کے، ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ ہے، مشاہدہ ہے، یہ سب لوگ کرتے ہیں اس پر، اور اس پر کا چڑھایا ہوا کھانا یہ حلال نہیں ہے۔ جس پر بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جس پر بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیا جاتا ہے، دوسروں کے نام پر چھوڑا جاتا ہے۔ آج دیکھیے ہندوؤں کے یہاں بکرا، گائے اور کیا کیا سب غیر اللہ کے نام پہ چھوڑتے ہیں وہ لوگ۔ سال میں جا کر کے بھیٹ چڑھاتے ہیں نا، کھاتے ہیں نا، یہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہوا یہ سب حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہی شکل یہاں اختیار کی جاتی ہے۔ تو یہ سب میرے بھائی خرافات ہے اسلام کے اندر، یہ سب عمل مردود ہے، درست نہیں ہے۔ آپ بالکل اللہ کی عبادت کریں، بالکل خالص ہو کر۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،